अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे होंगे? सब ठीक होंगे, सब खैर से होंगे। अल्लाह सबको खैर से रखे। अब मैं फार्म पे तो आप ये देख सकते हैं कि रोज़ मेहनत हो रही है, जिस तरह रोज़ मेहनत हो रही है। तो हमारा एक वाली साथ साथ वो भी मिट्टी डाल रहा है, मैं भी मिट्टी डालता हूँ, मेरा बड़ा भाई है वो भी मिट्टी डालता है। तो हम तीन बंदे होते हैं। शाह साहब भी कभी वो भी मिट्टी डालते हैं, वो रेडी लेके मिट्टी, वो भी मिट्टी डालते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी, अब ये देखें कितना वहाँ पे पानी था। देखें पानी लेवल कहाँ तक था। अब खुद देखें कि आप खुद इंसाफ करें। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ऊपर चल जाए क्या कहना चाहता हूँ मैं। आइए अब ये देखें, थोड़ी सी जो सेम का ये देखें ना, ये जगह देखें, यहाँ तक सेम का वो सारा असर। तो यहाँ से नीचे सारा मतलब यहीं तक जो था, यहाँ तक जो था सारा सेम ही सेम थी। खुद देख सकते ना। तो ये हमारा जो पुराना जो जो वो था किनारा, ये वो है। तो जो नया हमारा किनारा है ये वाला ऊपर वाला, ये सारा हमारा नया किनारा है जो हमने मिट्टी डाली है, सारी मेहनत की। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत हुई पड़ी है और किस तरह हम बराबर का लेवल चेक करें, लेवल दे के चेक करें किस तरह लेवल बना हुआ है। तो ये तो वैसे हमने जो सब्ज़ी लगा रहे हैं उनके लिए नीचे फिर दूसरा एक और स्टेप बनाएंगे, चौथा स्टेप जो है हमारा वो बनाएंगे। उस स्टेप पे हम तरबूज वगैरह लगाएंगे। दूसरी सब्जियां होती हैं जैसे दूसरी सब्जियां हो गई, जैसे तूरी हो गई या मिर्ची हो गई, या ये मतलब किस्म जो सब्जियां हैं वो लगाएंगे। मतलब जो मतलब खाने के लिए ज़रूरी सब्जियां होती हैं वो लगाएंगे। तो जो टमाटर जो होगा वो बेचने के लिए भी होगा, अपने के लिए भी होगा। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं आपके जाके सिस्टम। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ लाजमी बता रहा हूँ कि धूप की जो खुराक होती है, जो रोशनी होती है, वो सबसे बेस्ट रोशन चीज़ होती है, खुराक होती है पौधों के लिए, इंसान के लिए। हत्ता कि हर जानदार लिविंग थिंग्स जो हैं उनके लिए ज़रूरी चीज़ यही होती है कि सुबह की रोशनी जो होती है, या रोशनी जो सूर्य की रोशनी होती है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। मैं इसकी मिसाल इस तरह दे सकता हूँ कि छोटा बच्चा होता है जो पैदा होता है, जैसे अब मैं अपने मिसाल देता हूँ। मेरी भतीजी जो है वो जब पैदा हुई थी तो वो जब एक मतलब 3 या 4 दिन की थी, हफ्ते से डेढ़ की थी, तो उसे यरकान हो गया था। तो हम को डॉक्टर ने कहा था कि ट्यूब लाइट्स के सामने रखते हैं, हमारे पास लाइट का सिस्टम है, आर्टिफिशियल ट्यूब लाइट्स हैं, उसके सामने रखते हैं तो ये यरकान से बच जाएगी, इसका यरकान ख़त्म हो जाएगा। तो अब्बू ने कहा था कि जब सुबह रोशनी पड़ती है, गर्मी में सुबह जो रोशनी पड़ती है उसके सामने रख दो, ये खुद बहुत ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो सबसे अच्छी खुराक होती है बच्चों के लिए। जब वहाँ पे रखा तो 2 दिन के अंदर अंदर वो ठीक हो गई, साफ़ सुथरा। बीमारी ऐसा लगता था जैसे बीमारी थी ही नहीं, आंखें कभी पीली थी ही नहीं, इस तरह। तो इस तरह यरकान का भी सबसे बेस्ट इलाज जो भी यही है, सूरज की रोशनी। मतलब जितनी बीमारियाँ उनके लिए भी सूरज की रोशनी बहुत अच्छा इलाज है। तो दिखाते हैं आपको कि हम इतनी मेहनत कैसे करते हैं, सारा कुछ पहले भी हमने वीडियो में दिखाया होगा, शायद आपने देखी है या नहीं देखी, तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि हम किस तरह मेहनत कर रहे हैं। आइए अब आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना दूर है यहाँ से जो हम मिट्टी ले जाते हैं। हाथ रेडी पे, जो हाथ रेडी होती है, ऑटोमेटिक जो मशीन, ऑटोमेटिक नहीं बल्कि हाथों से चलाने वाली मशीन वो होती है, रेडी होती है। वहाँ से वो देखें, वहाँ से जो है वहाँ से मिट्टी डाली हुई आप देख सकते हैं। तो वो हम उठाते वहाँ पे डालते हैं, उठाते कहाँ से हम आपको दिखाता हूँ। आइए, ये तकरीबन 250-300 मीटर हो जाता है, 250-300 मीटर हो जाता है। तो ये देखें 400 फुट लगाए हैं तो 150 मीटर, तकरीबन 150 मीटर होता है। और ये देखें ये मिट्टी पड़ी हुई है। तो इसका मिला के टोटल जो है हमें 150 मीटर या 200 मीटर पड़ जाता है, इतना सफ़र। देखिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारा कुछ दिखा रहे हैं क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं साथ साथ, ताकि लोग हमारे से इंस्पायर हों, कुछ करें या हमें बताएं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। लोग तो यही कहेंगे कि आप मिट्टी जो है डायरेक्ट उधर डाल सकते हैं लोडर रिक्शे से, या जो खोता रेडी होते हैं, गधा रेडी, उनके ज़रिए, या मतलब डंपर अंदर ले जाएं, उससे डाल सकते हैं। लेकिन उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा? वो सिर्फ बाघ का फ़ायदा भी होगा, नुकसान भी होगा, बाघ भाई भी फ़ायदा नुकसान भी हो।
تو اس میں ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے جسمانی طور پہ ہم فٹ نہیں ہو سکتے اس لحاظ سے. تو آپ دیکھیں ہم خود کام کرتے ہیں، خود سارا کچھ کرتے ہیں، پھر سکون سے مطلب جو ہوتا ہے اب ایسا لگتا ہے جیسے ہم حلال کی کمائی کھا رہے ہیں. اپنی محنت جب خود کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم حلال کی کمائی کھا رہے ہیں. یہ دیکھیں کیونکہ اپنا کام ہے، اس میں شرم کا، اپنے کام میں کوئی شرم نہیں ہوتی، اب پتہ ہے. اور بات رہی آموں کی، اب ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ریڑھیوں پہ یا جو گدر ریڑھی والے ہوتے ہیں یا آٹو رکشے والے ہوتے ہیں یا عام ریڑھی والے ہوتے ہیں، جیسے ٹائر والی ریڑھی ہوتی ہے، جو عام ریڑھی جو ہوتی ہے، اس پہ دیکھتے ہیں کہ 50 روپے کلو آم بک رہا ہے، اور کہیں کہیں جگہ پہ 2000 روپے کلو آم بک رہا ہے. جیسے باہر ملک میں جو مارٹ ہوتے ہیں وہاں پہ 2000 روپے کلو آم بک رہا ہوتا ہے کہیں کہیں جگہ پہ، اور یہاں پہ ریڈیو وغیرہ پہ 50 روپے کلو بک رہا ہے. کیا فرق، کیا وجہ ہوگی اس کی؟ تو اس کے 2 پہلو ہیں. تو پہلا پہلو یہ ہے کہ جب 2000 روپے کلو کیوں بکتا ہے اور 50 روپے کلو کیوں بکتا ہے، اس کے دونوں کے جواب میں یہ دے سکتا ہوں. جب ہمالیہ پہاڑ ہے، وہاں سے جب پانی آتا ہے نیچے دریا کی صورت اختیار کرنے سے پہلے، تو وہ سارا جو پتھر ہوتا ہے وہاں ہمالیہ کے جو پتھر ہوتے ہیں ان کا جو طاقت ہوتی ہے، فولادی طاقت جو ہوتی ہے، اس سے اپنے اندر مکس کر لیتا ہے. اب مکس کیسے ہوتا ہے یہ سب کو بتانا پڑے گا کہ جب پانی زور لگاتا ہے، جب کرنٹ بدلتا ہے تو اوپر سے نیچے جو پتھر کی اوپر والی چیز ہوتی ہے نیچے آ جاتی ہے، نیچے والی چیز اوپر ہو جاتی ہے. تو اس طرح وہ اس کی طاقت بھی سانس بیٹھ لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دریاؤں میں یا نہروں میں عجیب قسم کی ریت پڑی ہوئی ہے، عجیب قسم کی مٹی پڑی ہوئی ہے، عجیب قسم کی گس پڑی ہوئی ہے، تب محسوس ہو جاتا ہوگا. تب وہ جب اس سے مکس کر کے آتا ہے، اچھا میٹھا پانی ہو جاتا ہے، خوبصورت پانی ہو جاتا ہے، اور وہ پھر دریا کی شکل اختیار کر لیتا ہے. جب دریا میدانی علاقوں میں آتا ہے، پھر وہ مٹی کو مکس کرتا ہے ساتھ. یہ تو پتھر کی جو اس کی خاصیت ہوتی ہے اس کے ساتھ مکس ہوتی ہے. پھر وہ پتھر کو ساتھ مکس کر لیتا، مٹی کو مکس کرتا ہے ساتھ. وہ مٹی بہت ہی خوبصورت میٹھی مٹی ہو جاتی ہے. پھر وہ مٹی کو ساتھ ساتھ اس پہ مکس کرتا جاتا ہے، زمین پہ کرتا جاتا ہے، لپیٹتا جاتا ہے، ساتھ ساتھ لیٹتا آتا ہے. اور ساتھ ساتھ جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ساتھ ساتھ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، درخت ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ساتھ بہا لیتا ہے پانی. تو اس کی بھی اور طاقت اندر ایڈ ہو جاتی ہے پانی میں، اس کی اور پانی میں طاقت ایڈ ہو جاتی ہے. اگر یہی پانی، یہ جو خوبصورت پانی، پیارا پانی ہے، سب سے خوبصورت پانی جو ہے، جب یہ ہمارے پاس پہنچتا ہے تو یہ سب سے اچھی فصل دیتا ہے، خوبصورت فروٹ دیتا ہے، خوبصورت مطلب پیداوار دیتا ہے ہمیں. جیسے چاول ہو گئے، گندم ہوگی، آم ہو گئے، کنو ہو گیا، مطلب جیسی بھی پیداوار ہے ہمیں خوبصورت دیتا ہے. لیکن اس کے برعکس جب پانی نہروں میں جاتا ہے، اب آپ دیکھیں نہروں میں 80 سے 90% جو نہریں میں گٹر کھلے ہوئے ہیں، تو اس میں جب پانی آتا ہے تو اس میں وہ گندا پانی مکس ہو جاتا ہے، سارا گندا پانی مکس ہو جاتا ہے، جو سب سے بڑا گندا ترین مطلب بیماریوں کا سبب بنتا ہے. اب میں دکھاؤں، جیسا ہم نہروں میں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا، آنکھوں دیکھا حال ہے کہ وہاں پہ مردہ مرغیاں ڈال دیں، پھینک دیں، یا انجیکشن جو ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں انجیکشن جو ضائع کر دیتے ہیں، اس میں پھینک دیتے ہیں. کس قسم کے انجیکشن ہے کوئی پتہ نہیں کسی کو. اور اس کے علاوہ مطلب زہر سپرے والی چیزیں ڈال دیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈال دی، گٹر بھی علیحدہ، سب کچھ، تو اس میں مکس ہو جاتا ہے سارا کچھ. تو اب ایک خوبصورت پانی ہے جو یہاں پہ آتا ہے، اس سے جو پیداوار ہوتی ہے، جو اس آم ہوتا ہے، وہ آم جو ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، اچھی شیپ دیتا ہے، اچھا کلر دیتا ہے، اچھا مطلب دیکھنے سے خوبصورت لگتا ہے. تو اس کا جو عالمی مارکیٹ میں جب جاتا ہے تو وہ 2000 روپے کلو بکتا ہے. اب ہمارا آم جو ہے، جو اس گندگی سے جو پیداوار ہوتی ہے، جو ہوتا ہے، اس بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جو بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں، گدیڑی جسے کہتے ہیں، مین جو کیڑا ہوتا ہے گدیڑی،
گدھیڑی وہ چیز ہے جو سردیوں میں پرورش پاتا ہے، سردیوں میں خاص طور پر سردیوں میں پرورش پاتا ہے، تو وہ لگ جاتا ہے مطلب آموں کو، پیداوار جو بھی ہوتی ہے اس کو لگتا ہے، لازمی لگتی ہے وہ گدھیڑی، لازمی لگتی ہے سردیوں میں، کیونکہ اس میں اتنی ساری بیماریاں میکس ہوتی ہیں پانی میں، تو لوگ لگاتے اپنے باغ میں لگاتے ہیں گدھیڑی، لازمی اس میں میکس ہو کے آتی ہے، تو جب آتی ہے تو وہ باغ کو تو بہت برباد کر دیتی ہے، برباد مطلب خون تو چوس لیتی ہے سارا جو اس کی طاقت ہوتی ہے، باغ کی جو پودے کی جو طاقت ہوتی ہے اس کو چوس لیتی ہے، جیسے پودا مطلب ادمرا ہو جاتا ہے، جب وہ فروٹ دیتا ہے تو اس میں وہ نہیں ہوتی، غذائیت نہیں ہوتی اتنی خاص، کلر نہیں ہوتا، پیارا بھی نہیں لگتا، تو وہ ہو گیا 50 روپے کلو والا، وہ نظامی میں بکتا ہے جو بھی ہوتا ہے، تو آپ خود حساب کریں، خوبصورت پانی، میٹھا پانی جو دریا میں آ کے گزرتا ہے اس کا ریٹ دیکھیں، اور ہمارا جو حالانکہ جو ہمارا وہ ہے عام جو ہے باغ کا، جیسے ہمارا نہیں مطلب جو لگاتے ہیں یہ پانی، نہری پانی لگاتے ہیں، جو ان کے باغ کا جو آم ہوتا ہے وہ عالمی مارکیٹ میں ناکام ہے، سب کو پتہ ہے، کبھی بھی امپورٹ نہیں ہوتا، وہ ایکسپورٹ نہیں ہوتا، وہ آم کبھی بھی عالمی مارکیٹ میں ایکسپورٹ نہیں ہوتا، اس وجہ سے کیونکہ وہ ہے فیل ہو چکا ہے، لیکن جو اچھے پانی سے کامیاب ہوتا ہے، جیسے دریاؤں کے ساتھ جو زمینیں ہوتی ہیں، دریاؤں کے ساتھ بالکل، تو وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں اس پانی سے، تو ان کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے، عالمی مارکیٹ میں آرام سے بک جاتا ہے تو وہ 2000 روپے کلو بک رہا ہے، جو نہری پانی سے جو آتا ہے وہ 50 روپے کلو بکتا ہے، اور پھر ہمارے ٹھیکیدار، انسانی جانوں کے ٹھیکیدار جو ہیں، انسانیت کے بڑے ٹھیکیدار جو ہمارے یہاں پہ ڈیلر ہو گئے، وپاری ہو گئے، انہوں نے کاربیٹ مکس کر دیتے، کاربیٹ جو رائپ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، چنا پوڑی جو ہوتی ہے جو کلر دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کاربیٹ سے کیا ہوتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، جو بھی سائنس پڑھنے والا بچہ ہے اس سب کو پتہ ہے جو کاربیٹ ہوتی ہے وہ کینسر کا موجب بنتی ہے، تو آپ خود دیکھیں، وہ سب یہاں پہ آم میں لگا دیتے ہیں، کاربیٹ لگا دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں، کلر اچھا آ گیا، اس طرح اچھا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ آم خوش ہو جاتی، اور بھائی اگر آم یہاں پہ خوبصورت لگ رہا ہے یہاں کیوں پڑا ہے، یہ عالمی مارکیٹ میں کیوں نہیں گیا، کیونکہ وہ فیل ہو چکا ہے، تو اس سے کاربیٹ لگا کے یہاں پہ ہم بھیج دیتے ہیں اور عوام خوشی سے لے لیتی ہے، تو آپ دیکھیں، خود انصاف کریں، تو کل نیکسٹ ٹائم جو ہم جائیں گے آپ کو دکھائیں گے جو گدھیڑی والا جو باغ ہے جس پہ گدھیڑی نے حملہ بھی کر دیا ہوا ہے، ہمارا باغ دیکھ سکتے ہیں ہم، حالانکہ 2 جنوری ہے تو ہمارے باغ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کسی قسم کی گدھیڑی کا کوئی اٹیک نہیں ہے، صاف ستھرا باغ کھڑا ہے، کیونکہ ہم اس میں گندا پانی استعمال کرتے ہی نہیں ہیں بالکل بھی، تو یہ صاف کھڑا ہے باغ بالکل، سیم کا تھوڑا اٹیک ہے لیکن گدھیڑی کا کوئی اٹیک نہیں ہے اس پہ، تو جب گدھیڑی والا جس کو گدھیڑی پہ اٹیک کیا ہے آج جانا تھا ہم نہیں جا پائے، تو آپ کل دکھائیں گے اس کا باغ کہ گدھیڑی نے کیسے اس پہ اٹیک کیا ہوا ہے، تو یہ ویڈیو یہیں تک، میں اگلی ویڈیو میں ہمارا ساتھ بنی رہے گا، اس ٹائم ایران فلسطین پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔